بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راشد محمود اور اس وقت آج جو ولاگ ہے وہ ہے ایک بڑی خاص اور بڑی ضروری بات پہ۔ اللہ میاں جب کسی ہیومن بینگ کو زمین پہ اتارتا ہے کہیں بھی، پہلے بابا آدم سے لے کے اس لمحہ موجود تک ہر وہ فرد جو اس زمین پہ اتارا گیا ہے ان سب کے کانٹینٹس جو ہے، ان کا سٹرکچر جو ہے، ان کی وہ جو اجزائے ہیومن بینگ کے وہ سب کے ایک ہیں، لیکن سب میں ایک ایک رب نے راز رکھا ہوا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ اس کو میں اسکل کا نام دیتا ہوں، جو ہر ایک کو رب نے عطا نہیں کی ہوتی، وہ ہر ہیومن بینگ کو خود اپنے اندر ڈسکور کرنی ہوتی ہے۔ اس ڈسکوری کے لیے ایک کرزما چاہیے، ایک ایستھیٹک چاہیے، ایک جمالیت حص آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ اپنی اس اسکل کو جب ڈسکور کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھٹکتے نہیں، آپ ایک سنیریو بناتے ہو، ایک ٹارگٹ مارک کرتے ہو کہ مجھے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ بندہ جب کوئی ڈسکوری اپنے اندر کر لیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھی ہے یہ اسکل، تو وہ پھر ایک اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ایک تیزی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر کریٹ ہوتا ہے، اور یہ جبلت ہے بندے۔ اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس تیزی میں کچھ انڈیو تیزی اختیار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جتنی ریزسٹنس، جتنی انرجی ہوتی ہے آپ اتنی تیزی اختیار کر سکتے ہو نا۔ جب انڈیو تیزی آپ اختیار کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں ہانپ کے گر پڑتے ہو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں گر پڑا ہوا، اور ایک انویزیبل آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ، آپ اکیلے اس اسکل تو نہیں آپ کے پاس، اور بھی بے شمار ہوں گے جن کو رب نے عطا کر رکھی ہو، وہ انویزیبل آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتے جو آپ کو دکھ نہیں رہے۔ آپ جب انڈیو تیزی رکھتے ہو تو وہ کچلتے ہوئے آپ کو گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس تیز رفتاری میں بھی ایک حسن رفتار ریکوائر ہوتا ہے، ایک حسن اقدار ریکوائر ہوتا ہے، اور جب آپ یہ سارے پریکاشنز رکھ کے اس پہ چلتے ہو تو پھر اس میں آپ دیر سویر ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنے ٹارگٹ پہ بڑی ڈگنیٹی، بڑے وقار سے اور ایک اسٹیبل ایٹیٹیوڈ سے پہنچتے ہیں۔ اسکل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پرفارمنگ آرٹ میں ہو، آپ اچھے پوئٹ ہو سکتے ہو، آپ اچھے لکھاری ہو سکتے ہو، آپ اچھے سنگر ہو سکتے ہو، آپ اچھے بزنس مین ہو سکتے ہو، آپ اچھے انجینئر ہو سکتے ہو، آپ اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہو۔ آپ جتنی بھی اصناف ہیں کریٹو ایلیمنٹ کی جو لوگ دنیا میں کر کے تو پذیرائی حاصل کی اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کوٹیشنز بن گئے، تو وہ آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو جب مارک کر لیتے ہو، ڈسکور کر لیتے ہو کہ یہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر اس راستے پہ جب آپ نکلتے ہو تو پھر آپ کو اس میں سب سے بڑی جو ایک پہلی شرط ہے کہ آپ کو جو ٹارگٹ آپ اچیو کرنے کا ارادہ کہ یہ میں کر سکتا ہوں، تو اپنی سراؤنڈنگ پر نظر رکھیے کہ دنیا میں یہ نہیں کہ صرف اپنے اس سراؤنڈنگ میں، ساری دنیا میں اس شعبے میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹیسپیشن کی اور اس لیول پہ پہنچ گئے کہ آج تاریخ میں جو چلے گئے ان کو بھی یاد رکھا جا رہا ہے، اور جو حیات ہیں ان کی بھی کوٹیشنز ہیں۔ تو آپ نے پھر اس میں اس حوالے سے ان پہ نظر رکھنی ہے، جو آپ نے ٹارگٹ بنا لیا کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اس کے جتنے اسپیشلسٹ ہیں، جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں ان پہ نظر رکھیے، ان کے کام کو دیکھیے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیے، جو نئی حیات ہیں ان کی اس کنٹریبیوشن پہ نظر رکھیے، اس کو اپنے اندر اتاریے، اور سارا کچھ کرتے 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 پھر ایک آپ اپنے طور پہ یہ کہ اگر میں یہ کرنا جو چاہ رہا ہوں تو یہ سارا کچھ جو میں نے سکین کیا ہے مجھے اس میں اپنا راستہ کیسے بنانا ہے، اور پھر آپ جب یہ ساری ریکی کرنے کے بعد اس اپنے سفر پہ نکلیں گے تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بڑی آسانی سے اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک دوست کے شعر سے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ زندگی
جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. آل دا بیسٹ.